نوجوانوں اپنی بیویوں کی عزت کرو. ایک بات یاد رکھو، یہ ہم نہیں کرے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو. تم میں سب سے اچھا وہ ہے، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو. قربان جاؤ نوجوانوں، بیوی کے کاموں میں ہاتھ بٹانا یہ بھی نبی کی سنت ہے. سبحان اللہ، بولا تھا ماشاءاللہ. بیوی کے کاموں میں، بیوی کے کاموں میں ہاتھ بٹا دینا یہ بھی نبی کی سنت ہے. ہاتھ بٹانے کا مطلب کیا مطلب ہے؟ ماشاءاللہ کی نام بول رہے ہیں؟ نوجیب. الحمدللہ. دیکھیے بچہ آیا الحمدللہ، دیکھیے پاؤں سے معذور ہے لیکن اس کے جذبے کو میں سلام کرتا ہوں. یہ پیسہ تو انعام ہے لیکن میں یہ پیسہ رکھوں گا نہیں. میری ماں نہیں ہے، میرا باپ بھی نہیں، اس دنیا سے چلا گیا. یہ مدرسے کا جلسہ ہے، ابھی کچھ کام کرنے ہیں الحمدللہ. اس پیسے کو حصول برکت کے لیے میں جانتا ہوں یہ اتر دیناج پور کی سرزمین ہے، سخی لوگ. اچھا سلوک کرو. ہاتھ بٹانے کا مطلب کیا ہوا کہ صبح جب ہو جائے تو شوہر اٹھ کر کے سب سے پہلے گھر میں آنگن میں جھاڑو لگا دے. ہماری ماں بہنیں آ رہی ہیں، ان کو بھی راستہ دے دے. ایک ٹو کورے آگو ایسے جانا. الحمدللہ ہماری ماں بہنوں کو راستہ دے دے. میری ماں بہنوں، ہماری ماں بہنوں کو راستہ دیے دو انشاءاللہ. الحمدللہ. اس کا مطلب ہاتھ بٹانے کا مطلب کیا ہے؟ مرد صبح گھر میں جھاڑو لگا دے، برتن دھو دے، آٹا گوندھ دے، روٹی بنا دے، بیوی پلنگ میں سوئی ہوئی ہے، بیوی کو لے جا کے کھلا دے. یہی ہاتھ بٹانا ہوا تو گڑبڑا جائے گا معاملہ. ہاتھ بٹانے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی موقع ملے گھر میں جھاڑو لگا دو. یہ بھی نبی کی سنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں جھاڑو لگاتے تھے. اور قربان ایک واقعہ یاد آ گیا، اگر آپ کی اجازت ہو میں سنا دوں. بیوی کے والے سے سنا دوں انشاءاللہ. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹی بنا رہی تھی، روٹی پکا رہی تھی تندور میں. ابھی تو گیس میں بنتی روٹی نا، بھائی بولو بھائی، چولہے میں بنتی ہے، گیس میں بنتی ہے. اس زمانے میں تندور ہوا کرتا تھا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹی پکا رہی تھی. ساری روٹی پک گئی تھی، ایک ہی روٹی بچی ہوئی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر داخل ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عائشہ کیا کر رہی ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ روٹی پکا رہی ہوں. بس ساری روٹی پک گئی، ایک روٹی رہ گئی. یا رسول اللہ آپ پکا دیجئے، مجھے تھوڑا کام ہے، میں وہ کام کر لوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ ٹھیک ہے میں پکا دوں گا، بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلی گئی کام سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روٹی کو یوں کیے چولہے پہ لگا دی. مسلمانوں سنو، چولہے پہ تندور میں روٹی لگا دیے. اب بیٹھا دیکھ رہے ہیں، بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ روٹی پکے تو پھر اس کو پلٹے، یا نہیں پکے تو یا نہ پلٹے تو کم از کم پک جائے تو نکال لے. 5 منٹ ہو گیا، 10 منٹ ہو گیا، آدھا گھنٹہ ہو گیا، پون گھنٹہ ہو گیا، روٹی ہے کہ پکی نہیں رہی. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئی، کہتی ہے دیکھ کے یا رسول اللہ ہم اتنی روٹی پکا لیے، آپ ایک روٹی ابھی تک نہیں پکا. کہا کہ عائشہ یہی تو میں دیکھ رہا ہوں، یہ روٹی پکا ہی نہیں رہی. تو قربان جاؤ مسلمانوں سنو، حضرت جبرائیل تشریف لائے. سبحان اللہ بولا تھا ماشاءاللہ. کون تشریف لائے؟ جبرائیل. حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ روٹی نہیں پکے گی، قیامت تک نہیں پکے گی. کب تک نہیں پکے گی؟ قیامت تک نہیں پکے گی. یا رسول اللہ یہ روٹی قیامت تک نہیں پکے گی. اللہ نے کہا ہے کہ میرے محبوب کا جس شے پہ ہاتھ لگ جائے دنیا کی آگ اسے جلا نہیں سکتی ہے.
قربان جاؤ، یہ میرے نبی کا معجزہ تھا۔ اس لیے مسلمانوں، مہمان کا اکرام کیا جائے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کیا جائے۔ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ کبھی موقع ملے لقمہ بنا کر بیوی کو کھانا کھلا دو، وہ گڑبڑا جائے گا۔ ابھی جو دور چل رہا ہے، اس زمانے میں اگر لڑکا بیوی کو کھانا کھلا دے تو اس کی ماں کہے گی مور بیٹار دماغ گھومے دیے، مور بیٹار دماغ گھومے دیے، مور بیٹار جو اوپر جادو کر دیے، مور بیٹا اپنا ہاتھ سے وہاں کھانا کھلا۔ لیکن یہ بھی نبی کی سنت ہے۔ قربان جاؤ، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے منہ پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی لقمہ ڈال دیتے تھے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو۔ المختصر معزز سامعین کرام، یہ مدرسے کا جلسہ ہے۔ مدرسہ کس کا گھر ہے؟